ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. ان دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت. جملہ کمپلیٹ کریں نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی، دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے، بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے؟ بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی، قضا کریں گے نماز، کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا، تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو، دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا، راستے میں خطرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ اثر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو عصر کی نماز ہے، اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے، لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے. تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب 2 جماعتیں بن گئیں، ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے، دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا؟ خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے، معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ، ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی، بس ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ، جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ حدیث کا منکر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقواریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لڑائی پیدا ہوتی، پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے، کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا، وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا، راستے میں خطرات ہوتے ہیں، اب قضا تھوڑی ہو سکتی ہے، ہمیشہ پڑھی ہے بھائی، تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا، تمہارے تو کھوپڑی میں سینس. آج کل فروعی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا. جب فروعی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے، بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی، جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. 2 مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ؟ اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے، ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد، نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے، یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے؟ ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی، تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے؟ اس سے فرقواریت تھوڑی ختم ہوگی.
فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا، جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی، قدر کر لو، قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا، یہ بہت خطرناک جراثیم ہیں، ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا؟ جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچائے واپس، نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا، دوسرے نے ایسا کیا. نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے. بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف، دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے، ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی. انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے، تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی، بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. او بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو، قرآن کو بھی تو دیکھو، حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو، وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا. بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے، دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے، تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے، اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے؟ نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے. اذا اجتہد المجتہد، جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، مجتہد عام آدمی نہیں، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، فإن اخطأ فلہ اجر، غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا، وإن اصاب فلہ اجران، درست نتیجے تک پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا، لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کی، ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا. اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے؟ بولو 2 اجر ملے. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنہ تشنیع طنز کیا، نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا. اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا؟ اتفاق. مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی، 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی. امام صاحب نے کہا کی جائیں گی مگر کس طریقے سے؟ قضا کر کے نہیں، بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر عصر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا، بھائی پہلے کس پہ پیش کرو؟ قرآن پہ. تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی. اب کیا ہوا؟ اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو، تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، مقصد تو پورا ہو گیا. تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں، حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے؟ آٹا ہی دیں گے. لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں. دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا؟ امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو، رفع الیدین کرو. امام حنیفہ کی رائے عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے
کہ بھائی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو, اس کے علاوہ نہیں کرو. اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا. تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا, انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی, اس پہ قرائن ہے ان کے پاس, بہت مضبوط قرائن ہے. اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے, جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, یہ ہے جہالت. اٹ از کالڈ, یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے, ادھر کے معلوم نہیں ہے, یا آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے, اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہے نا بات. امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے. امام ترمذی, امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے, لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین. ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کا کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں. دونوں طرف دلائل ہیں. تو امت نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے, فقہ مرتب ہو گیا, اب جو جس کو فالو کرے. زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے. اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ عنہ کے زیادہ شاگرد تھے, وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا, پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری, بغیر رفع الیدین والی. تراویحیں 20 رکعتیں آ گئیں, سمجھ رہے ہو. ازبکستان میں بھی وہی, ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا, بولو حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے, اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں, غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا نہ حنفی نہ شافی, ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے, تو پاگل ہے, تو منجن بیچ رہا ہے. بھائی ہم حنفی ہیں, شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں. غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا. اس میں ہم کیا ہیں, اس میں تو مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خام خواہ کی؟ جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب لوگ. جہاں ضرورت پڑتی ہے, جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی؟ آپ نے کہا میں مسلم ہوں, علمی کتابی ہوں, تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی, تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے میں نہیں کرتا. تو بولنا دیوبندی ہوں, پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے؟ یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے, اہل حدیث ہے. کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں, وہ کہیں میں ہم مسلم ہیں. او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے؟ آپ تیجا کرتے ہیں, ہاں جی کرتا ہوں. آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, ہاں جی. تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, بریلوی کہا جاتا ہے. فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے خام خواہ میں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہوا ہے. یہ تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کہیں بھی منسوب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے. اس کا مطلب وہ, کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جلدی ابھی ہو گیا تو اب کیا کروں, پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو. تو یہ جو سنیوں کے 4 مکاتب فکر تھے نا, ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے, کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, سب بدعت کے خلاف ہیں. تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں. تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے. اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں, امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں. امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے, وہ اہل حق میں سے ہیں, تو سنی جو ہے ہماری نظر میں, کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے
تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ سنیوں کو. ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے, اس سے پھڈا نہیں ہوتا. پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو, یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کر دیں, اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش. جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو, رہنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرقہ واریت جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے. آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے, آپ نہیں عمل کریں, آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, آپ جو ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے, اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے, ممبروں پہ نام لے کے مخالفت کرنا, ممبروں پہ نام لے کے برا بلا کہنا. آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا, تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو, سالوں نے مارا, تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو, میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو. آپ محبت والے انداز سے دلائل کی سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے, تمہاری مرضی, ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ. یہ طریقہ صحیح ہے. تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, شیعہ بھی ملتے ہیں, اہل حدیث بھی ملتے ہیں, ہر طرح کے. ہم حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے, یہ لڑنے بڑنے والی بات بولو نا, کیا ہو گیا؟ نہیں ہے. ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے ہیں.